آج باطل قوتیں اپنے مراکز کی سرپرستی کرتی ہیں. باطل قوتیں، گمراہ لوگ، وہ اپنے نظریات اور اپنی دعوت و تبلیغ اور اپنے مراکز کی سرپرستی کرتی ہیں. وافر فنڈز ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وافر فنڈز ہوتا ہے. لیکن ہم جو اہل حق ہیں، الحمدللہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے اپنے مدارس تک نہیں چلتے. مدارس جہاں قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، جہاں علماء تیار ہوتے ہیں جو جا کے مساجد آباد کرتے ہیں، علم اور تبلیغ کے سلسلوں کو جاری رکھتے ہیں، وہ مدارس آج صحیح معنوں میں نہیں چل پا رہے. ہم آج سنتے ہیں کہ جی فلاں جامعہ نے اعلان کر دیا کہ بس ہمارے پاس فنڈ پورے ہو گئے، اب مزید ہمیں فنڈ کی ضرورت نہیں. کراچی میں ایسے بہت سارے مدارس ہیں غیر اہل حدیث مسالک، جہاں باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہمارے فنڈ پورے ہو گئے، اب مزید ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج تک آپ نے کسی اہل حدیث مدرسے کے بارے میں یہ سنا؟ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں. کم سے کم اہل علاقہ ہی اگر اپنی مساجد اور مدارس کی سرپرستی شروع کر دے صحیح معنوں میں، پہلے اپنے محلے کی مسجد اور اپنے علاقے کا مدرسہ، بعد میں دوسری بات. الا یہ کہ کوئی انتہائی ایمرجنسی شدید ترین کوئی ضرورت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے فنڈ کی ضرورت ہی نہ ہو. میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ یہاں کتنے اہل حدیث ہیں، اگر وہ صرف ماہانہ 10,000 روپے اپنے جامعہ کو دے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کتنے ہو جائیں؟ 100 گھرانے تو ہوں گے نا. اگر 100 گھرانے ہوں، ہر گھرانے سے 10,000 روپے ماہانہ اپنے ادارے کے لیے ہے جو توحید و سنت کا کام کر رہا ہے، تو 1 کروڑ سے زیادہ رقم ہو سکتی ہے. چلو میں مان لیتا ہوں 10,000 روپے بہت بھاری، حالانکہ بھاری نہیں ہونے چاہیے. کراچی شہر میں جو لاکھوں کمائیں، جن کی دکانیں ہوں، جن کے کاروبار ہوں، جن کی ملازمتیں ہوں، اللہ کے دین کے لیے، دین کی سرپرستی کے لیے اتنا نکالنا کوئی مشکل نہیں. چلو نہیں، 5,000 روپے ماہانہ اگر ہر گھرانہ اہل حدیث گھرانہ اپنے مدارس کو جو اس کے علاقے اور محلے میں ہیں دینا شروع کر دے تو 60-70 لاکھ روپے جمع ہو سکتے ہیں، سالانہ جمع ہو سکتے ہیں. اس طرح اگر ہر علاقے میں یہ سلسلے شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر مدارس کو فنڈ مہیا ہو سکتے ہیں، مساجد کا نظام بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. تو اس لیے تعاونوا علی البر والتقوی، اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. تعاون کی شکلیں ایک شروع سے چلی آ رہی دین کی خدمت کی. مثلا ابو بکر صدیق نے خلافت کے ڈور سنبھالی، اللہ کے رسول کے مشن کو زندہ کیا. عمر فاروق آئے، انہوں نے توسیع دی، قرآن کو جمع کیا گیا، مساجد کا قیام کیا گیا اور تعلیم و تعلم کے سلسلے جاری کیے گئے. اور آج آ کے جو شکل بن گئی ہے وہ یہ مساجد اور مدارس، علماء اور طلباء کی سرپرستی، یہ خدمت دین کا بہترین ذریعہ ہے. یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں. آج جو آخری بات کر رہا ہوں، آج ان مدارس و مساجد میں علم نبوت پڑھایا جا رہا ہے. اگر یہ نہ ہو مدارس تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی کو کوئی کھول کے بھی کبھی نہ دیکھے. اس کا تعلیم و تعلم بھی ختم ہو جائے، علم مٹ جائے، علم ختم ہو جائے. اور نمبر 2، مساجد کے لیے ائمہ نہ ملیں، خطبہ نہ ملیں. تو ائمہ اور خطبہ جو صحیح معنوں میں دین کا کام کریں تو انہی مدارس کی یہ پیداوار ہے. یہ مدارس سے مہیا کرتے ہیں، ان مدارس، ان مساجد کے امام اور خطبہ اور بچوں کو تعلیم و تعلم کے لیے. تو علم کی سرپرستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سرپرستی، دین کی نصرت، یہ ان مساجد اور مدارس کی سرپرستی سے ہے. اس لیے سب سے زیادہ توجہ دو، ادھر ادھر پیسہ ضائع مت کرو. آج جماعت کا پیسہ ادھر ادھر بہت ضائع ہو رہا ہے، سیاست کی نظر ہو رہا ہے. سیاست کی نظر ٹھیک ہے، سیاست کی اپنی جگہ ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، کوشش ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ ان مساجد اور مدارس میں اولین حیثیت کا حامل ہے. ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں اور پیسے بٹور کے چلے جاتے ہیں،
لیکن جو آنکھوں کے سامنے مساجد اور مدارس ہوتی ہیں وہاں کے لیے 4 پیسے جیبوں سے نہیں نکلتے. یہ سوچ، یہ طریقہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھنا ہے. جو آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ کو جان نہ چھوڑے، آپ اٹھا کے اس کو دے دیں، اور آپ کے آنکھوں کے سامنے مساجد اور مدارس ہوں اور وہ دیکھتے ہی رہ جائیں. اور یہ دین کے ساتھ تعاون ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے پڑے تو آپ دیں گے. آنکھوں کے سامنے چیز ہوتی ہے، انسان خود دیکھے، پوچھے، آ کے معلومات کرے ہماری لائق کیا خدمت ہے، ہمارے لائق کیا خدمت ہے. یہاں طلباء رہتے ہیں، یہاں علماء رہتے ہیں، یہاں دینی معاملات ہیں، ہمارے لائق کیا خدمت ہے؟ کبھی پوچھا کسی نے کہ وہ خود آئے پوچھے ہمارے لائق کیا خدمت ہے؟ یہ وصف پیدا کرو، یہ خیال پیدا کرو، یہ سوچ پیدا کرو. یہ ذمہ داری ہے دین کی خدمت اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے ساتھ وفاداری. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلو سے بھی سوچنے کی توفیق دے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.